اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات اختیاری کا لیکچر نمبر 2 کریں گے. کل ہم نے اسلامی تہذیب اور تمدن کا تعارف لیا تھا، تہذیب اور تمدن کا مفہوم اور اسلامی تہذیب کی جو عوامل اور عناصر تھے اس کا ہم نے تعارف لیا تھا. آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے اسلامی تہذیب کی خصوصیات. اس وقت دنیا میں ہر علاقے کی اپنی تہذیب ہے، اپنا تمدن ہے. ہر علاقہ اپنی جو اس کے رسم و رواج ہیں، جو اتوار ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتا ہے. جیسے چائنا کی اپنی تہذیب ہے، ہندوستان کی اپنی تہذیب ہے، نیپال کی اپنی ہے، جاپان کی اپنی ہے، اسی طرح دیگر ممالک کی اپنی اپنی تہذیبیں ہیں. ہر ملک میں صرف ایک ہی تہذیب نہیں ہوتی، بلکہ ایک ملک کے اندر مختلف علاقوں کی مختلف تہذیبیں ہوتی ہیں. جیسے پاکستان میں پنجاب کا کلچر اپنا ہے، سندھ کا بالکل اس سے ہٹ کے ہے. اسی طرح KPK اور بلوچستان کا اپنا ہے، کیلاش وادی جو ہے اس کا اپنا کلچر ہے، گلگت بلتستان کا اپنا ہے. ہر علاقے کا کلچر، ہر علاقے کی تہذیب اپنی ہوتی ہے. اسلامی اس سارے میں اب جو چیز آ رہی ہے اسلامی تہذیب، اس کا مطلب یہ ہے اسلامی تہذیب کا کہ ایسی تہذیب جس کی بنیاد اسلام کے نظریات اور عقائد پر ہو، وہ اسلامی تہذیب کہلائے گی. اسلام نے ہر علاقے کو اپنے کلچر اور اپنے رسم و رواج پر رہتے ہوئے اسلامی عقائد کو اپنانے کی تلقین کی ہے. لہٰذا اسلامی تہذیب، اس کو ہم عالمگیر تہذیب کہہ سکتے ہیں. اور اس وقت دنیا کے اندر جو سینکڑوں تہذیبیں ہیں، لیکن 2 تہذیبیں ایسی ہیں جو آپس میں باہم متحارب ہیں اور متصادم ہیں. ان 2 متحارب تہذیبوں میں ایک تہذیب ہے جس کو ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں، اور دوسری ہمارے پاس اسلامی تہذیب ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. مغرب کا جو کلچر ہے وہ اسلام کے کلچر کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے. وہ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کو اپنے متصادم اور اپنا دشمن تصور کرتا ہے، اور اسی طرح اسلامی تہذیب جو ہے یہ مغربی تہذیب کو اپنا دشمن اور اپنا متحارب گروپ تصور کرتی ہے. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں. اگر وہ خصوصیات کوئی بھی علاقہ اپنا لے تو وہ اسلامی تہذیب ہی کہلائے گی. اسلامی تہذیب کی بنیادی خصوصیات میں جو سب سے اولین خصوصیت ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ. جو میں نے ابھی بات کی کہ 2 متحارب جو تہذیبیں ہیں، اسلام اور مغربی تہذیب، اس میں بنیادی جو فرق ہے اسلامی تہذیب کا، وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اسلامی تہذیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتی ہے، اور اس حوالے سے یہ بنیادی نظریہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ صرف ایک اللہ ہے. اور اس حوالے سے قرآن مجید اس کی گائیڈ لائن اس حوالے سے مہیا کرتی ہے اسلامی کلچر اور سویلائزیشن کو. قرآن پاک میں ہے قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے آیت الکرسی جو ہے اس کی بہترین ترجمانی کرتی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا جو معبود ہے وہ صرف ایک ہے. اس کے برعکس جو مغربی تہذیب ہے وہ
اس کائنات کے حوالے سے توحید باری تعالیٰ کو نہیں مانتی، بلکہ اس کے نظریات جو ہیں اس میں وہ ایتھیزم کو ماننے والے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں، یہ کائنات اپنے آپ ہی بن گئی اور یہ اب خود ہی ایسے چلتی جا رہی ہے، یہ اپنے وقت پہ یہ خود تباہ ہو جائے گی، انسان خود بنا ہے، کوئی اس کا خالق نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، جبکہ اسلامی تہذیب جو اس کی کانٹراڈکٹ ہے، وہ کہتی ہے اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور جو ہے وہ صرف ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ دوسری اس کی جو اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ انسان کو بہت اعلیٰ مقام اور شرف نصیب کرتا ہے، یا اس میں شرف انسانیت ہے، تقریب میں انسانیت اس میں پائی جاتی ہے۔ دیگر تہذیبیں دیکھیے، مغربی تہذیب میں دیکھ لیجئے تو وہ جو ڈارون کی تھیری ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تو مختلف مدارج طے کرتا ہوا جانور سے انسان بنا ہے، اور وہ ان بندر کی جدید ترین شکل کو انسان قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اگر دیگر تہذیبوں میں، دیگر مذاہب میں بھی آپ دیکھ لیں تو عیسائیت جو ہے یہ انسان کو ابتدا سے ہی گناہ گار تصور کرتی ہے، کہ انسان ابتدا سے ہی گناہ گار ہے، جب تک وہ عیسائیت کا اختیار نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہی رہے گا، جبکہ اسلام یہ اس کو شرف دیتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ پاک ہے، اور اس کو اتنا عظیم شرف اللہ نے دیا کہ مسجود ملائکہ ہے، یہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا، ہم نے انسان کو عزت سے نوازا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگی شرف انسانیت کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے کن، اور قرآن کہتا ہے اگلے ہی لمحے فیکون، وہ چیز ویسی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو اللہ نے اسے لفظ کن سے نہیں بنایا، بلکہ اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر اس کو مسجود ملائکہ بنایا، اور پھر اس کو مسجود ملائکہ کے بعد اس کو اپنی زمین پر اپنا نائب قرار دیا کہ میری زمین پر میرا خلیفہ وہ انسان ہوگا۔ تو یہ اسلامی تہذیب انسان کو یہ مرتبہ اور مقام دیتی ہے، جبکہ جو اس کے متحرک تہذیب ہے وہ تو انسان کو پہلی بات ہے کہ وہ بندر کی اولاد سمجھتی ہے، وہ جانور کی اولاد سمجھتی ہے، اور جب انسان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم ایک جانور کی اولاد ہو تو اس کا شرف، اس کی عزت اور اس کی تکریم کا کسی بھی حوالے سے کوئی نظریہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسلامی تہذیب انسان کو شرف دیتی ہے، عزت سے نوازتی ہے۔ پھر اسلامی تہذیب جو ہے یہ عدل اور انصاف کی داعی ہے، یہ انصاف کا بول بالا چاہتی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ کہا گیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے انتہائی قریب ہے، سب سے زیادہ جو قریب عدل تقوی کے ہے وہ عدل ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ قیامت کے روز اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور یہ اس وقت ہے جب اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور ان 7 افراد میں ایک جو شخص ہے وہ عادل حاکم ہوگا، ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے ہمارے سامنے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی شخص کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ یہ نہ دیکھو جب تمہیں حکمران بنا دیا گیا، جب تمہیں منصف بنا دیا گیا تو اب تمہارا کام جو ہے وہ عدل کرنا ہے ہر صورت۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی کیس آئے اور تم اس میں اپنی قرابت داری، اپنی رشتہ داری نبھانا شروع کر دو، بلکہ اس وقت تم نے صرف اور صرف انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حوالے سے ایک کیس آیا، اس میں ایک یہودی تھا اور دوسرا
مسلمان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس کو سنا اور سننے کے بعد فیصلہ جو ہے یہ یہودی کے حق میں فرما دیا، کیونکہ انصاف اسی چیز کا تقاضا کر رہا تھا کہ یہودی حق پہ تھا اور مسلمان حق پر نہیں تھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان کے خلاف جا رہا ہے اور یہودی کے حق میں آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ پھر اسلامی تہذیب کی جو ایک اور خصوصیت ہے وہ ہے مساوات۔ اسلام برابری کا درس دیتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ یاد رہے کہ اسلام کی جو برابری ہے وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اسلام قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائلا، اور پھر تمہاری شاخیں اور قبیلے بنا دی، لتعارفوا تاکہ تم تعارف حاصل کر سکو، ورنہ یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام عدل و انصاف کے حکم دیتا ہے، اور یہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں سے ہے۔ پھر اسلامی تہذیب کی سب سے بڑھ کے جو خوبی ہے وہ اخوت ہے، اور اسی اخوت کی بنیاد پر اسلامی تہذیب کو ہم عالمگیر تہذیب کہتے ہیں۔ اس میں ملت کا تصور پایا جاتا ہے، اس میں قومیت کا تصور نہیں، نہ علاقے کا تصور ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام کی روح سے اسلامی تہذیب کا ایک فرد اور رکن بن گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے جو ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مسلمانوں کو آپس میں رحم دلی، الفت اور محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو سارے کا سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اور اس کی روشن مثال ہمیں مواخات مدینہ میں ملتی ہے کہ جب ہجرت کر کے مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں آئے تو اب وہ سارا کچھ اپنا چھوڑ آئے تھے مکہ میں، اب وہ یہاں پر آئے تھے تو صرف ان کے بدن پر ایک لباس تھا، نہ ان کی پاکٹ میں کوئی پیسہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی جائیداد تھی۔ اب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ انہوں نے ایسی مثال قائم کی جو کہ رہتی دنیا تک قیامت تک ویسی مثال قائم نہیں ہو سکتی۔ ہر بھائی اپنے بھائی کو مہاجر کو اپنے گھر لے گیا، اس نے کہا یہ میرا مکان ہے، آج سے آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میری پراپرٹی ہے، آج سے آدھی تیری آدھی میری، یہ میرا بزنس ہے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ تو یہ اخوت ہے، اور اقبال نے اسی کے حوالے سے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بے تاب ہو جائے۔ پھر اسلامی تہذیب میں جو آگے خوبی ہے اس کی وہ ہے ایثار اور ہمدردی، کہ ایک دوسرے کے لیے اس کے درد کو اپنا درد سمجھنا، ہمدرد ہو جانا، کسی دوسرے کے درد کو اپنا سمجھتے ہوئے ہمدردی کا اظہار کرنا اور ایثار کرنا۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سخاوت ہوتی ہے اور ایک ایثار ہوتا ہے۔ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے تو آپ اگر کسی کو دے دیں تو وہ ہوتی ہے سخاوت، لیکن اگر آپ کو کسی چیز کی خود ضرورت ہے لیکن آپ کا کوئی بھائی مسلمان بھائی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈال کر وہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کریں تو اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اور قرآن پاک میں مسلمانوں کی اور مومنین کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ انہیں اپنی جانوں سے وہ مقدم رکھتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقے سے ہی کیوں نہ ہوں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو یہ اسلامی تہذیب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ہمیں دوسری تہذیبوں میں نہیں ملے گی۔ اسی طرح اسلامی تہذیب میں سمپلسٹی ہے، سادگی ہے، وہ لباس ہے، وہ آپ کی خوراک ہے، وہ آپ کا طرز رہائش ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی معاملہ ہے،
چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہے یا غمی کا ہے۔ اسلام انتہائی سمپلسٹی اور سادگی کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کے اوپر سونا اور ریشم یہ حرام قرار دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فقر فخری، فقر یہ میرا فخر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تہذیب اور اسلامی جو سلطنت تھی جو 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی تھی، آپ سادگی کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جب آپ معاہدہ کرنے فلسطین میں آئے تو وہاں پر ایک اونٹ تھا اور آپ کے ساتھ صرف ایک آپ کا غلام تھا، اور جب شہر کے اندر داخلہ ہو رہا تھا تو غلام اونٹ کے اوپر سوار تھا اور عمر فاروق نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ یہ سادگی ہے، یہ اسلام اس کا درس دیتا ہے۔ پھر اسلام میں طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور صاف ستھرے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، کہ جو صفائی ہے، جو پاکیزگی ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب جیسے وہ ایک سادہ تہذیب ہے، اسی طرح اسلامی تہذیب جو ہے یہ میانہ رو تہذیب ہے۔ اس میں اعتدال یہ آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن پاک میں مومنین کی جو صفت بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں وکان بین ذلک قواما، یہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان ہے خیر الامور اوسطها، بہترین کام یہ میانہ روی کے کام ہے۔ اسلامی تہذیب یہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے، وہ چاہے حقوق جو ہے وہ معاشرتی ہیں، وہ معاشی ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ تمدنی ہیں، وہ کسی بھی قسم کے حقوق ہیں، اسلام اس کی بھرپور تحفظ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق انسان تو انسان رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور فرمان، آپ نے فرمایا دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کی بنیادی حقوق کی ضمانت یہ اسلامی تہذیب دیتی ہے۔ اسی طرح اسلام کا جو آزادی کا تصور ہے یہ دوسرے تصورات اور دوسری تہذیبوں کے تصورات سے ذرا ہٹ کے ہے۔ اس میں انسان کو یہ کہا گیا کہ تم معاشرے میں اپنی آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ جو شخص کسی اگر دوسرے مذہب کا ہے تو وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر وہ عمل درآمد کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آزادی میں یہ بھی ہے کہ اگر جو خواتین اور مرد حضرات ہیں ان کو بھرپور آزادی دی معاشرے میں رہنے کی، ان کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہیں اپنا روزگار کریں، ہاں وہ جو چاہے سے مراد کہ اس سے جو مجموعی وہاں کی قوم ہے اس کے مفادات کو زچ نہیں پہنچنی چاہیے۔ پھر اسلامی تہذیب جو ہے یہ امید اور پر امیدی پہ یقین رکھتی ہے، یہ رجت پسند تہذیب ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کل ہوگا، کیونکہ حالات ٹھیک کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ جب ہم نے اللہ پہ یقین کر لیا تو پھر ہمیں اسی پہ بھروسہ بھی کرنا ہوگا۔ اسی طرح اسلامی تہذیب میں تقوی اس کو بنیادی مقام حاصل اور بنیادی کام اس کا ہے تقوی کا،
کیونکہ جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں، جتنے بھی ہمارے کام ہیں، اس کی بنیادی جو محرک ہے اس میں وہ تقویٰ کا حصول ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے۔ یہ جتنی بھی ہم نے پڑھی، مساوات، عدل، اخوت، اثار، سادگی، طہارت، میانہ روی، اس سب سے جو چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ تقویٰ انسان کو مل جائے، انسان متقی ہو جائے۔ یہ اسلامی تہذیب جو ہے یہ عالمگیر تہذیب ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنِّی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور اسلام یہ عالمگیر ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اور یہ مکمل اور تہذیب ہے۔ اس میں کوئی انسانی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کو ایڈریس نہ کیا گیا ہو۔ اور مکمل کے حوالے سے قرآن پاک کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں یہ فرما دیا گیا کہ یہ تہذیب اب مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت بھی پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یہ منتخب کیا۔ تو یہ جو تہذیب ہے یہ مکمل تہذیب ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے یہ داخل ہو جاؤ۔ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والا یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ ہم ایک طرف اسلام کا کلمہ بھی پڑھیں اور دوسری طرف ہم اسلامی تہذیب اور اسلامی شعار کا مذاق بھی اڑائیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب کی جو ایک اگلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے توکل علی اللہ۔ یہ مومن کی ایک خاص صفت ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ اسباب کا گھر ہے، لیکن سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یہ سارے کا سارا ایک انسان بڑی محنت کرتا ہے، اب وہ اپنی منزل کے بالکل قریب ہے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو اس کو وہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر کام میں اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل یہ اسلامی تہذیب کی خوبی اور خصوصیت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اقبال نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ اس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہے اور وہ اگر ہتھیار نہیں بھی ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور اسلامی تہذیب جو ہے یہ دین اور دنیا اس کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مذہب کے ہو کے بن جاؤ، صرف مسجد کی حد تک محدود کر لو اپنے آپ کو، بلکہ اس میں دنیا کے حصول بھی ہے اور اس میں مذہب بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو اس طرح دعا مانگا کرو، اور یہ مومنوں کی صفت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ صرف یہ نہیں کہ ہم دنیا ہی مانگتے جائیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی، اور یہ نہیں کہ صرف ہم آخرت ہی مانگتے جائیں بلکہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی اچھائی اور دنیا کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کی بھی طلب ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ تو یہ اسلامی تہذیب اور تمدن کی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر تہذیبوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی بھی تہذیب میں آ جائیں، چاہے وہ ہماری پنجابی تہذیب ہے یا عرب کی تہذیب ہے، اگر یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی تو وہ اسلامی تہذیب کہلائے گی، اور اگر یہ چیزیں مس کر دی گئیں، اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہے، تو یہ ایسا ناممکن ہے۔ اسلامی تہذیب کی یہ خصوصیات ہیں جو آج ہم نے ریڈ آؤٹ کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔